عزیز طلبہ، آج ہم لوگ ہفت اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں بعض کلمات، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر حرف علت نہیں ہوتا، جس کے اندر حمزہ نہیں ہوتا، جس کے اندر ہم جنس دو لفظ نہیں ہوتے۔ تو اگر کسی کے اندر حرف علت بھی نہ ہو، حرف علت کہتے ہیں الف یا واو، اور حمزہ بھی نہ ہو، اور ایک جنس کے دو لفظ نہ ہو، تو دو حرف نہ ہو، تو اس کو صحیح کہتے ہیں، یہ صحیح نصب۔ اگر کسی کلمے میں، کسی لفظ میں، اس کے اصلی حروف میں، اس کے مادے میں اگر کہیں پر حمزہ آ جائے تو صرفیوں کی اصطلاح میں اس کو محموز کریں گے۔ اور اگر کسی کلمے میں اس کے حروف اصلی میں، یاد رکھیں حروف اصلی میں الف واو یا یعنی حروف علت میں سے کوئی آ جائے تو اس کو معتل کہیں گے۔ اگر دو حرف علت آ جائیں تو اس کو لفیف کہیں گے، اور ایک جنس کے دو حرف آ جائیں تو اس کو مضاعف کہیں گے۔ اگر کسی کلمے میں اس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو تو اس کو محموز کہیں گے، حمزہ ہو تو اس کو محموز کہیں گے، حمزہ ہو تو اس کو محموز کہیں گے۔ حرف علت آ جائے تو اس کو معتل کہیں گے، اور دو حرف علت آ جائے تو اس کو لفیف کہیں گے، اور ایک جنس کے دو حرف آ جائیں تو اس کو مضاف کہیں گے۔ اب جاننا چاہیے بچوں کہ محموز جس میں حمزہ ہو تین جگہ میں سے ایک جگہ ہو سکتا ہے، یا تو فا کلمے میں ہوگا تو اس کو محموز الفا کہیں گے، جیسے کہ اکلا ہے، دیکھیں لال کلر سے حمزہ لکھا ہے۔ عین کلمے میں ہوں تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے سألا۔ لام کلمے میں ہوں تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں قرأ۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگر حرف علت فا کلمے میں ہوں تو اس کو معتل کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام مثال ہے۔ آگے سے ہم اس مثال کے نام سے اس کو یاد کریں گے، معتل الفا یعنی مثال، جیسے وعدہ ہے، یسر ہے۔ اسی طرح اگر عین کلمے میں حرف علت آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اس کی مثال آپ یہاں دیکھیے قول بیع دیکھ رہے ہوں۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگر حرف علت آخری میں آ جائے یعنی لام کلمے میں آ جائے تو اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے عفون رمین آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر دو حرف علت ہوں گے تو اگر دو حرف علت میں جدائی ہوگی، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر واحیون، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر واحیون میں دیکھ رہے ہیں، واو اور یا دو حرف علت ہے، بیچ میں ہا کے ذریعے فصل ہے، تو ایسے کو کہیں گے لفیف مفروع، جدا جدا، یعنی دو حرف علت میں جدائی۔ اور اگر دونوں حرف علت بازو بازو ہوں، سائڈ بائی سائڈ ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے لفیف مقرون، جیسے طوا، ویل، یوم، اس کی مثال۔ تو پیارے بچوں، اگر حرف دو ہم جنس حرف ایک ہی حرف دو جگہ آ جائے تو تین حرفی اگر کلمہ ہو تو اس کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں، جیسے سرا، سبب۔ اگر وہ چار حرفی کلمہ ہوں تو اس کو جو ہے مضاعف رباعی کہتے ہیں، جیسے مزمزہ، زلزلہ۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب یہ تو ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، اگر آپ پیارے بچوں کاؤنٹ کریں گے ان تمام کو تو کتنے ہو جائیں گے؟ دیکھیے صحیح ہو گیا ایک، یہ دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، 10، 11، یہ 11 ہو جانا۔ لیکن صرفیوں نے اس کو ہفت اقسام کا ہے، ہفت میں تقسیم کیا ہے۔ تو آپ اسکرین پر جو گرین کلر سے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، جیسے صحیح، محموز، مثال، اجوف، ناقص، لفیف اور مضاف، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے ہفت اقسام ہوئے۔
तो सही को छोड़कर अगर कोई भी कलीमे में आ जाए, महमूज हो या मोतल की कोई किस्म हो या मुजाफ हो, तो वो जो है उसमें बाज़ तालीलात होती हैं, बाज़ ऑपरेशंस होते हैं जिनका जानना एक तालिब इल्म के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल आसान है, जैसा मैथमेटिक्स बाज़ को टफ लगती है उसी तरह ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम तवज्जो के साथ इस पर मेहनत करेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो खुलासा कलाम कि सही किसे कहेंगे? जो महमूज, मोतल और मुजाफ ना हो वो सही है, यानी जिस कलीमे के हुर्फ असली में हमजा ना हो, हरफ इल्लत ना हो, एक जिन्स के दो हर्फ ना हो, उसको सही कहेंगे। महमूज किसे कहेंगे? जिस कलीमे के या जिस लफ्ज के हरफ सही में सही सही अल्फाज में, सही हरफों में हमजा आ जाए उसको महमूज कहेंगे। मोतल यानी मिसाल अजवफ, नाकिस, लफीफ में मोतल में क्या आएगा? जिस कलीमे के हुर्फ असली में हरफ इल्लत आ जाए तो उसको मोतल कहेंगे। फा कलीमे में हो तो मिसाल, ऐन कलीमे में हो तो अजवफ, लाम कलीमे में हो तो नाकिस, और दो हम जिन्स के दो हरफ इल्लत आ जाए तो लफीफ। और इसी तरह जो है एक जिन्स के दो लफ्ज, दो कलीमे, दो हर्फ आ जाएं तो उसको हम मुजाफ कहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी हो तो आगे आपके लिए और वीडियो बनाए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।